بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں اور وہ ہے دل کی کمزوری یعنی کہ ہارٹ ویکنیس۔ اکثر لوگ سینے میں ہلکی سی گھبراہٹ، سانس لینے میں مشکل یا جسم میں تھکاوٹ کو عام سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر یہی نشانیاں دل کی کمزوری کی ابتدائی علامتیں ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ دل کی کمزوری کی علامات کیا ہیں اور کون سے اشارے ہمارے جسم میں ظاہر ہوتے ہیں جو ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ ہمارا دل ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا۔ دوستو، دل کی کمزوری ایک ایسی کنڈیشن ہے جب دل جسم کو مطلوبہ مقدار میں خون پمپ کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دل اپنی طاقت کھو دیتا ہے اور جسم کے مختلف حصوں کو آکسیجن اور غذائیت پوری طرح نہیں پہنچا پاتا۔ اس کنڈیشن کو ہارٹ فیلور بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں لفظ فیلور کا مطلب مکمل ناکامی نہیں بلکہ کمزوری ہے۔ آئیے جانتے ہیں دل کی کمزوری کی اہم علامات جنہیں نظر انداز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، شارٹنس آف بریتھ یعنی کہ سانس لینے میں دشواری۔ دوستو، جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو وہ جسم کے مختلف حصوں تک خون صحیح طرح نہیں پمپ کر پاتا۔ دل کے دو بڑے حصے ہوتے ہیں، بایاں حصہ اور دایاں حصہ۔ سانس لینے کی دشواری زیادہ تر دل کے بائیں حصے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دل کا بایاں حصہ پھیپھڑوں سے آکسیجن والا صاف خون لے کر پورے جسم میں پہنچاتا ہے۔ جب یہ حصہ کمزور ہو جاتا ہے تو دل میں خون جمع ہونے لگتا ہے۔ یہ جمع شدہ خون واپس پھیپھڑوں کی طرف دباؤ ڈالنے لگتا ہے۔ پھیپھڑوں میں جب خون کا دباؤ بڑھتا ہے تو وہاں موجود باریک نالیوں یعنی کہ کیپلریز میں خون سے پانی رسنے لگتا ہے۔ یہ پانی پھیپھڑوں کے ٹیشوز میں جمع ہو جاتا ہے، جسے میڈیکل زبان میں پلمونری کنجسشن یا پلمونری ایڈیما کہا جاتا ہے۔ اب جب پھیپھڑے پانی سے بھر جاتے ہیں تو وہاں آکسیجن لینے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ چھوڑنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کو سانس لینے میں شدید دشواری محسوس ہوتی ہے۔ مریض کو تھوڑا سا چلنے یا سیڑھیاں چڑھنے پر ہی سانس پھولنے لگتا ہے۔ کئی بار لیٹنے پر بھی سانس رکنے کا احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ کو بیٹھ کر سونا پڑتا ہے۔ نمبر 2، سویلنگ اور ایڈیما یعنی کہ جسم میں سوجن۔ دوستو، جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو جسم میں پانی جمع ہونے لگتا ہے۔ یہ سوجن زیادہ تر پاؤں، ٹخنوں اور کبھی کبھار پیٹ میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر آپ کے جوتے تنگ محسوس ہونے لگیں یا ٹانگوں میں بھاری پن ہو تو یہ دل کی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، حد سے زیادہ تھکاوٹ اور کمزوری۔ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کام جیسے کپڑے بدلنا، چلنا پھرنا یا کھانا کھانا، یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی تھکا دینے والے محسوس ہونے لگیں تو اس بات کا اشارہ ہے کہ دل خون صحیح طرح سے پمپ نہیں کر پا رہا۔ نمبر 4، irregular ہارٹ بیٹ یعنی کہ دل کی دھڑکن کا غیر معمولی ہونا۔ دوستو، ہمارے دل کے اندر ایک قدرتی برقی نظام یعنی کہ الیکٹریکل سسٹم ہوتا ہے جو دل کو ایک خاص ترتیب سے دھڑکنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ نظام ہر دھڑکن کے درمیان درست وقفہ رکھتا ہے، جس سے دل باقاعدگی سے خون پمپ کرتا ہے۔ جب یہ برقی نظام خراب یا متاثر ہو جائے تو دل کی دھڑکن تیز یا سست ہو سکتی ہے، کبھی کبھی بے ترتیب یعنی کہ irregular بھی ہو جاتی ہے۔ اس کنڈیشن کو ایرتھمیا کہا جاتا ہے۔ اب سمجھیے اصل بات، جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو وہ جسم میں خون مؤثر طریقے سے پمپ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے خون دل کے اندر جمع ہونے لگتا ہے۔ یہ دباؤ دل کے پٹھوں یعنی کہ مسلز پر اثر ڈالتا ہے اور الیکٹریکل ایکٹیویٹی بگڑنے لگتی ہے۔ یوں دل کی دھڑکن غیر معمولی ہو جاتی ہے اور دل کی کمزوری کی ایک نشانی بھی ہے، اور بعض اوقات دل کو مزید کمزور کرنے کا باعث بھی بنتی ہے۔ نمبر 5، بھوک میں کمی اور معدے کا مسئلہ۔ دوستو، دل کی کمزوری کے باعث جگر اور معدے پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھوک کم لگتی ہے، متلی یا بدہضمی ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، کھانسی یا سانس میں گڑگڑاہٹ یعنی کہ کف اور ویزنگ۔ جب مریضوں کو رات کے وقت مسلسل خشک کھانسی یا سانس میں سیٹی جیسی آواز آتی ہے، یہ پھیپھڑوں میں پانی جمع ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، اچانک وزن میں کمی یا اضافہ۔ اگر وزن چند دنوں میں تیزی سے بڑھنے لگے تو ممکن ہے جسم میں فلوئڈ جمع ہو رہا ہو، اور اگر وزن کم ہونے لگے تو یہ بھی دل کی خرابی کی علامت ہو سکتی ہے۔ دوستو، دل کی کمزوری ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ یہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ دل کی کمزوری کی بھی کچھ وجوہات ہیں، جیسا کہ بلڈ پریشر کا زیادہ رہنا، شوگر، کولیسٹرول کی زیادتی، تمباکو نوشی یا گٹکا پان وغیرہ کا استعمال، موٹاپا یا ورزش کی کمی، ذہنی دباؤ اور پریشانی۔ یہ تمام عوامل دل پر دباؤ ڈالتے ہیں اور اس کی کارکردگی کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بتائی گئی علامات میں سے 2 یا 3 مسلسل محسوس ہوں تو فوراً ماہر امراض قلب یعنی کہ کارڈیولوجسٹ سے رجوع کریں۔ ڈاکٹر عام طور پر ECG، ایکوکارڈیوگرام اور بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے دل کی حالت کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوستو، دل کی کمزوری کا علاج ممکن ہے اگر وقت پر تشخیص ہو جائے۔ دل کی کمزوری سے بچنے کے لیے
आपको चंद जरूरी एहतियातें अपनानी चाहिए, जैसा कि नमक और चिकनाई का इस्तेमाल कम करें, रोजाना हल्की फुल्की वॉक करें, तंबाकू नोशी छोड़ दें, ब्लड प्रेशर और शुगर को काबू में रखें, डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवा बाकायदगी से लें। कुदरती तौर पर दिल को मजबूत बनाने के लिए बादाम, अखरोट और जैतून का तेल दिल के लिए बेहतरीन है। ताज़ा फल और सब्जियां खाएं, खास तौर पर अनार, सेब और पालक। पानी ज्यादा पिएं ताकि हाइड्रेटेड रहें और नींद पूरी करें। मुस्बत सोच रखें क्योंकि जहनी सुकून भी दिल की सेहत के लिए जरूरी है। दोस्तों, दिल हमारी जिंदगी का मरकज है। अगर हम अपनी रोजमर्रा आदत में थोड़ा सा ध्यान दें तो इस कमजोरी को रोका जा सकता है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।